کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ اور کیا آپ نے جہنم میں جانے والوں کے لیے قرآن کی وعید سنی ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جہنم کے کتنے درجے ہیں؟ اگر نہیں تو جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلا عمل یا عقیدہ کہہ لیں جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ کفر و شرک ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے مگر گنہگار ہے، وہاں وہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو یا کبیرہ گناہوں میں، اس کی مغفرت اور بخشش کی کوئی نہ کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سزا دیے بغیر اسے یوں ہی معاف کر دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ وقت تک اسے جہنم میں رکھ کر گناہوں کی غلاظت اور نجاست سے پاک کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن کفر و شرک کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کافر اور مشرک کی کسی حالت میں اور کبھی مغفرت اور نجات نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو اور اس کے سامنے حاضر ہونے کو نہیں مانتے، یہی لوگ ہماری رحمت سے نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب ہوتا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ساتھ اعتقادی منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، بلکہ انہیں سب سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی۔ سورۃ النساء میں ہے کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے، اور تو کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پائے گا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمان پر کئی عبادتیں فرض ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، مسافر ہو یا مقیم، تندرست ہو یا بیمار، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امن میں ہو یا جنگ میں، ہر حالت میں ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں، وضو اور غسل نہیں کر سکتے تو تیمم سے پڑھیں۔ لیکن نماز کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ جب تک زندگی کا رشتہ بحال ہے اور حواس قائم ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ نماز کا چھوڑنا جہنم میں لے جانے کا ایک اہم سبب ہے۔ سورہ مدثر میں ہے کہ اہل ایمان قیامت کے دن گناہ گاروں سے سوال کریں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، اور محتاج کو کھانا نہیں دیتے تھے، اور بیہودہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ درست نکلی تو وہ بامراد اور کامیاب ہوگا، اور اگر بیکار ثابت ہوئی تو بندہ نامراد اور ناکام ہوگا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو کفر و شرک سے ملانے والی چیز ترک نماز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا پابند ہو، نماز اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل و برہان اور وسیلہ نجات ثابت ہوگی، ورنہ اس کا حشر فرعون اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا نمبر ہے، جو کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں اکثر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جو لوگ مال جمع کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے جو اس روز واقعہ ہوگا کہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا، یہی ہے وہ جسے تم اپنے واسطے جمع کرتے تھے، بس اب مزہ چکھو اپنے جمع کرنے کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے گا اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے گنجا سانپ بن جائے گا، جس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے۔ وہ اس کے گلے میں توق بنے گا اور اس کے جبڑے پکڑ کر کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔